جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ڈاکومنٹری میں آج کا سفر ہم نے ضلع بکر کی قدیمی تحصیل دریا خان کا کرنا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سردار کلات کے جو بیٹے تھے اسماعیل خان، غازی خان، رحیم خان اور دریا خان۔ اس تاریخ کے شروع میں بتا دوں کہ تاریخ ہند میں 3 دریا خان گزرے ہیں۔ ایک دریا خان جن کا تعلق خیبر سے تھا اور جو خوشحال خان خٹک کا ایک حمایتی تھا اور اپنے علاقے کا سردار تھا، اور ایمل خان اور دریا خان جو تھے یہ خوشحال خان خٹک کی بہت بڑے حمایتی بھی تھے اور مغل خاندان کی جنگ میں ان کے ساتھ خوشحال خان خٹک کے ساتھ بہت زیادہ مدد کرتے رہے۔ ایک دلہ دریا خان مشہور ہے جس کا تعلق سندھ سے ہے اور جس کی بڑی قدیم تاریخ اور طویل تاریخ ہے، جن کی قبریں آج بھی وہاں موجود ہیں۔ اور ایک دریا خان یہ ہے جن کا آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان 4 بھائیوں کی 2 بہنیں تھیں، ایک کا نام بنو تھا اور ایک کا نام لکی تھا، اور انہی کے نام پر آج 6 شہر آباد ہیں۔ دریا خان کا قدیم نام تقیہ فقیر بتایا جاتا ہے، جو کہ یہاں کی ایک بزرگ ترین عظیم ہستی بابا سخی سلطان المعروف بڈھایا پیر کے نام پر مشہور ہوا، اور تاریخ کی حوالوں سے ملتا ہے کہ بابا بڈھایا جو تھے بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس شہر کو آباد کیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دریا خان دریائے سندھ کے کنارے پر واقع تھا، اور 1980 کی دہائی میں جب دریا خان اور ڈیرہ اسماعیل خان کو ملانے کے لیے پل بنایا گیا تو دریا کا رخ از راہ مجبوری موڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے دریا کا رخ دوسری طرف ہو گیا۔ البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ شہر دریائے سندھ کے کنارے پر واقع تھا۔ میں بتاتا چلوں کہ عابد سیمابی پاکستان کے نامور شعراء میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کا تعلق اسی دریا خان سے ہے، اور عابد سیمابی پر پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح کے مقالے بھی ہو چکے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے نامور گیت گو، غزل گو جناب عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو اقبال کی منزل تک پہنچانے والے شاعر کا تعلق بھی اسی تحصیل دریا خان کے شہر دلے والا سے ہے۔ سونا خان بے وس، سونا خان بے وس کی شاعری عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے گائی، اور آج دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کہا جائے کہ عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی شہرت کے پیچھے ان کے بہترین شاعر اور یوں کہیں کہ استاد جناب سونا خان بے وس ہیں، تو ان کا تعلق بھی اسی تحصیل دریا خان سے ہے۔ حضرت سلطان سخی المعروف بابا پیر بڈھایا کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان کے شہر بڈھ سے تھا، جس کی وجہ سے انہیں بڈھایا کہا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق مدینہ سے تھا۔ آپ مدینہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ 6 عیسوی میں آپ نے وہاں سے سفر شروع کیا اور آپ دہلی تشریف لائے۔ چونکہ ہندوستان میں جتنے اولیاء نے تبلیغ کی ہے وہ تاریخ کے اوراق میں رقم ہے، اور تبلیغ دین میں جتنے لوگوں نے آج اور آغاز سے دین قبول کیا ان میں کثیر تعداد اولیاء کی تھی۔ بابا سخی سلطان جن کا اصل نام بزیز سخی سلطان تھا، آپ 6 عیسوی میں دہلی تشریف لائے۔ وہاں سے آپ لاہور آ گئے، اور وہاں پر ایک بزرگ کے مشورے پر یا ان کے حکم پر آپ نے سفر شروع کیا، اور تبلیغ دین کے لیے آپ وہاں سے سفر کرتے کرتے خوشاب، جوہر آباد، میاں والی، اور پھر وہاں سے آپ دریا خان تشریف لائے،
اور دریا خان سے آگے آپ کچھ عرصہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ دریا خان کے پاس 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے انار شاہ، وہاں پر عبادت الہی میں اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی درویشی اور فقر کا یہ عالم تھا کہ خدا کی بارگاہ میں طویل سجدے کرتے تھے، لمبی عبادتیں کرتے تھے، دن کو روزے سے رہتے تھے اور شب زندہ داری میں آپ مشہور تھے، اور خدا کے ساتھ اس قدر توسل تھا کہ لوگ دعائیں کروانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ 2 بھائی اونٹ چرانے کی غرض سے دریا خان سے انار شاہ کی طرف آتے تھے۔ ان کی والدہ مائی راستی جو تھیں وہ دوپہر کو اپنے بچوں کا کھانا لے کے یہاں پر تشریف لاتی تھیں۔ اسی دوران مائی راستی نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو درختوں کے پتے کھا رہے ہیں، بھوک کے سبب کھانا نہیں ہے، مگر فقر اور خدا پر توکل کا یہ عالم ہے کہ ان کے چہرے پر کوئی مایوسی کے یا کسی پریشانی کے آثار نظر نہیں آتے۔ یہ دیکھنے کے بعد مائی راستی نے اپنے بچوں کا کھانا اس بزرگ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ بزرگ نے کھانا کھایا اور دعا دی، اور اس طریقے سے اگلے 9 سال مائی راستی روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ بابا سخی سلطان المعروف بڈھایا پیر کا کھانا لے کر آتی تھی۔ 9 سال تک یہ خدمت جاری رہی، اور 9 سال بعد مائی راستی، جنہیں بڈھایا پیر المعروف سخی سلطان بابا ماں کہہ کے بلاتے تھے، اس نے درخواست کی کہ بابا آپ میرے شہر چلیں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ تو بالآخر بابا نے مائی راستی کی بات مانی، اور دریا کے کنارے پر جہاں مائی راستی کا چھوٹا سا گھر تھا، جھونپڑا تھا، وہاں پر تشریف لائے اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ مائی راستی نے بابا سخی سلطان المعروف بڈھایا پیر رحمۃ اللہ علیہ کی دل و جان سے خدمت کی، اور پوری زندگی بابا کی خدمت میں گزار دی۔ اور اس طریقے سے آج جو بابا پیر بڈھایا کے قبرستان مزار کے احاطے میں مائی راستی کی مزار ہے، وہ دراصل بابا کی خدمت گار تھی، جس نے اپنی پوری زندگی بابا کے لیے وقف کر دی تھی۔ آج بھی مائی راستی کی اولاد جو کہ سخی بابا پیر بڈھایا کے دربار کے ارد گرد شیخ برادری موجود ہے، وہ آج بھی پوری عقیدت اور احترام سے متولیان بھی ہیں، اور یہاں پر آنے والے زائرین کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے کھانے اور لنگر کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ ایک اور تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ مہاراجہ میلو ایک بزرگ گزرا ہے جس نے بابا کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، اور وہ کافی عرصہ تک یہاں پر قائم رہا۔ مہاراجہ میلو کی اولاد کو بابا سخی سلطان المعروف بڈھایا پیر نے کہا کہ یہاں سے 100-150 کوس دور چلے جاؤ، کنویں کھودو، جہاں میٹھا پانی نکل آئے وہاں اپنی رہائش اختیار کر لینا۔ ان کی اولاد چلی گئی اور وہ کنویں کھودنے لگ گئے 150 کوس کے فاصلے پر، اور بالآخر دور جا کے ایک جگہ ایک میٹھا کنواں نمودار ہوا، وہاں پر انہوں نے رہائش اختیار کی، اور اس شہر کو اس میٹھے کنویں کی وجہ سے میٹھا ٹیوانا کہا گیا۔ اور یہ جو مہاراجہ رائے میلو کی اولاد تھی، یہ دراصل ٹیوانا خاندان سے تھی، تو میٹھا ٹیوانا کے نام سے وہ شہر آباد ہوا، اور میٹھا ٹیوانا کے علاوہ اس کے مضافات میں نورپور، تھل، خوشاب، یہاں پر ٹیوانا خاندان کے کافی افراد موجود ہیں۔ آج بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ ٹیوانا خاندان کے افراد جب بھی بابا سخی سلطان المعروف بڈھایا پیر کے دربار پر حاضری دیتے ہیں تو وہ دریا خان شہر میں آتے ہی اپنے پاؤں سے جوتے اتار لیتے ہیں اور نہایت عقیدت اور احترام سے اس مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ دریا خان تاریخی لحاظ سے بہت قدیم شہر ہے، اور خیبر پختونخوا کے ساتھ چونکہ اس کا تعلق تھا، اس وجہ سے کافی عرصہ تک خیبر پختونخوا اور افغانستان سے آنے والوں نے اس کو لوٹا، اور یہاں پر قتل عام بھی ہوتا رہا۔ تقسیم کے وقت یہاں پر
سکھ اور ہندو برادری موجود تھی. آج بھی دریا خان کے اندر مندر اور گردوارے اور چرچ موجود ہیں جو اس بات کے غماز ہیں کہ یہاں پر غیر مسلموں کی کثیر تعداد قبل از تقسیم موجود تھی، اور آج بھی دریا خان میں کافی تعداد میں غیر مسلم موجود ہیں اور آپس میں اتحاد، محبت، بھائی چارے اور احترام سے رہ رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.